ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کچھ عرصہ باہر کے ممالک میں رہ کر واپس اپنے شہر میں آیا ہوا تھا کہ اس کا ٹیکسٹ SMS آیا جس میں لکھا تھا میری بیوی کی زچگی ہونے والی ہے، میں اسے ہسپتال میں داخل کرنے آیا ہوں، میرا ہاتھ بہت تنگ ہے بلکہ تہی دست ہوں، آپ میری مدد کریں، میں چند روز میں ہی آپ کو لازمی پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ مجھے اس سے کافی اچنبھا سا ہوا۔ وہ میرا پراپرٹی ڈیلر تھا، اس کے ذریعے میں نے 2 سودے کروائے تھے، اس نے اپنی کمیشن لے لی اور بات ختم ہو گئی۔ میرا اس سے عرصہ دراز سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں جب وطن واپس آیا تو ایک اور ایجنٹ سے اس کا نمبر مانگا اور یوں میرا دوبارہ رابطہ ہو گیا، وہ بھی ایک زمین کی قیمت کی تحقیق کے سلسلے میں۔ خیر، میں نے اپنے بھائی کو اس قصے کا بتایا، وہ اسے ایک جال سازی سمجھے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس قسم کے قصے انٹرنیٹ اور فون پر آئے دن رہتے ہیں، پھر بھی میں نے اسے جواب دیا کہ میں کسی دوسرے شہر میں ہوں، مدد کرنے سے اس وقت میں قاصر ہوں۔ چند روز بعد ازراہ ہمدردی میں نے اسے ٹیکسٹ کیا اور لکھا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا لیکن فوت ہو گیا اور میں بیوی کو لے کر ان کے والدین کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے کافی افسوس ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اس کے اور کتنے بچے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے 2 اور بچے ہیں۔ میں نے ان بچوں کے لیے دعائیں لکھیں۔ چند روز بعد اس کا فون آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا اپنے شہر میں واپس آ گئے ہیں۔ میرا جواب سن کر وہ مجھے مختلف سودے دکھانے کی بات کرنے لگا۔ وہ بات چیت میں کافی نارمل لگ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کا دکھ بڑھانے کی کوئی بات ہی نہ کی۔ کہنے لگا میں بہت پریشانی میں ہوں، خدا کے لیے مجھے 5000 عنایت کریں، میں نے ایک مکان کرائے پر لگایا ہے، پرسوں لازمی مجھے کمیشن مل جائے گا اور میں آپ کے مطالبے سے پہلے ہی آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ میں نے کہا کہ بھائی بات سن، تمہارا اور میرا کاروباری تعلق ہے اور اس طرح کی باتیں اس میں ہرگز زیب نہیں دیتی، تم اپنے کسی اور دوست یا ساتھی سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جواب دیا کہ جی ان سے بھی مانگتا ہوں، ابھی کوئی دینے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی یہ صاف گوئی مجھے بری طرح کھٹکنے لگی۔ کہنے لگا میں بہت مجبور ہوں، اگر اس وقت آپ میری مدد کریں تو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ نہ جانے کیوں میں اس کی باتوں سے پسیج سا گیا۔ میں نے کہا اچھا یار، اب تو میں سو رہا ہوں، تم 5 بجے آ جانا۔ ٹھیک 5 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے کہا کہ میں آپ کے دروازے پر موجود ہوں۔ میں نے کہا ایسا کرو کہ میں تمہیں چیک دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے میں ابھی باہر سے آیا ہوں اور پیسے میرے پاس اتنے موجود نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا جناب اب تو بینک بند ہو چکے ہیں، اگر کیش دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے بٹوے کی تلاشی لی تو 5000 نکل آئے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ پیسے واپس نہیں ملنے، اور اگر نہیں ملتے تو زکوٰۃ کی نیت سے دے دو۔ رقم لے کر میں گیٹ پر گیا تو اس سمارٹ خوش لباس نوجوان کی جگہ ایک نحیف و نزرار شخص میلے کچیلے حلیے میں کھڑا ہوا تھا۔ زرد آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے، پاؤں میں ایک پرانی سی چپل۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب دھچکا سا لگا۔ اس نے مجھے ایک للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہارا کیا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ کیا تم نشہ کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر کاروبار ماندہ ہو گیا۔ میں نے اسے اتنا کہا کہ اگر تم نے یہ رقم مقررہ وقت میں ادا نہیں کی تو آئندہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا اور نہ ہی کوئی رابطہ کرنا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد میں نے اسے محض آزمانے کے لیے ٹیسٹ کیا کہ تم نے ابھی تک میری رقم واپس نہیں کی۔ 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ خاموش ہے۔ افسوس صد افسوس کہ میری قوم کا ایک اور نوجوان اس طرح تباہ ہو رہا ہے۔ ایسے کئی کردار آپ کے گرد و نواح میں بھی موجود ہوں گے۔ دوستو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش ضرور کیجیے اور ان کو پرمسرت زندگی کی طرف لوٹانے کی کوشش ضرور کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔